آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے، جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہے اور جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ گزشتہ تقریباً 1-1.5 ماہ سے غیر حاضر رہی ہے اور آپ سبھی جانتے ہی ہیں اس کی بنیادی وجہ میرے بھائی کا انتقال تھا، پھر اس کے بعد میرے ماموں کا بیٹا بھی انتقال کر گیا، جس کی وجہ سے پھر دل ہی نہیں چاہا کہ کوئی بھی پروڈکشن کی جائے۔ لیکن پھر زندگی کا پہیہ تو چلنا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں زندگی واپس اپنی ڈگر پر لوٹتی ہے، اور ہم بھی زندگی میں پھر سے لوٹ آئے ہیں، اور دل یہ چاہا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ سب لوگوں کے ساتھ پھر سے رابطہ جوڑا جائے۔ دوستو، آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے ملتان شہر کی دھرتی نے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اور اپنی ایک خاص پہچان بنائی ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک نام MB خان ملتانی۔ جی ہاں، میرے ملتان شہر کے ایک ایسے سپوت کہ جن کی پیدائش ملتان میں ہوئی، پرورش ملتان میں ہوئی، تعلیم و تربیت ملتان میں ہوئی، اور اس کے بعد وہ روزگار کے سلسلے میں لاہور گئے اور ڈپٹی سیکریٹری پنجاب سول سیکریٹریٹ کی حیثیت سے وہ ریٹائر ہوئے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، گلاب کی شاخوں پر ہمیشہ گلاب کھلتے ہیں، کیکر پر گلاب نہیں کھلا کرتا، اور بورڈ کے نیچے ہمیشہ بورڈ ہی پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے درمیان میں ایک ایسا ہی ملتان شہر کا بیٹا موجود ہے کہ آپ MB خان ملتانی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، اور آپ بھی پرائیویٹ سیکریٹری لاہور ہائی کورٹ لاہور کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ آج کل میرے شہر ملتان آئے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی جائے۔ آئیے ملتے ہیں محترم المقام جناب عابد حسن ملتانی صاحب سے۔ جی عابد بھائی، ویلکم ٹو مائی شو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو فرمایا اور اس ناچیز کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ عابد بھائی، میرے پروگرام کا نام ہی کامیاب و کامران ہے، تو میں آپ جیسے ہی دوستوں کو، آپ جیسے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں اپنے پروگرام کے لیے، اور لوگ میرے اس پروگرام کو پسند بھی بہت کرتے ہیں کہ ایسے احباب جنہوں نے زندگی میں کوئی مقام حاصل کیا۔ تو اسی وجہ سے میری خواہش تھی کہ میں آپ کو بلواؤں، آج آپ ملتان تشریف لے آئے تو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال جو میرے اپنے معزز مہمانوں سے ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش، اپنی تعلیم و تربیت اور اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے میرے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ آپ ملتان میں پیدا ہوئے؟ میں سب سے پہلے تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کامیاب و کامران کی آپ نے بات کی، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جو نئی نسل ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ جوش ولولہ عطا فرمائے کہ اپنی زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح جو ہے نا دنیا میں ایک اونچا مقام جو ہے نا وہ حاصل اللہ کرے۔ آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو آپ نے اپنے تعارف میں ہی آپ ہمارے والد محترم جناب محمد بخش ملتانی صاحب کا ذکر کیا، تو میں ان کی جو ہے نا وہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ تو کیا کہیں کہ ان کا ذکر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کا ہوتا رہے۔ ان کی بڑی بڑی خدمات ہیں، تو ڈپٹی سیکرٹری وہ تھے ہی، لیکن وہ ایک شارٹ ہینڈ کے سبجیکٹ کے اپنی فیلڈ میں پورے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور یہ میرے خیالات نہیں ہے، پوری دنیا جو ان سے جو ہے نا وہ کری جو استفادہ جنہوں نے کیا ہے، تو وہ سب یہ مانتا ہے کہ ان کی وہ خدمات ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بعد ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی لگن کی وجہ سے ہزاروں گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ان کی محنت کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج چل رہے ہیں، اور وہ ان کے جو شاگرد ہیں، جو ان سے فارغ و تحصیل طلبہ جو ہیں، وہ اس وقت اپنے فیلڈ میں جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔
یہ تو آپ کے والد بزرگوار کا تعارف ہو گیا جی. جی. اپنے متعلق کچھ بتائیے, آپ کی تعلیم کا سلسلہ یہیں ملتان ہی میں ہوا؟ نہیں, میری تعلیم جو ہے وہ, چونکہ آپ نے بتایا نا کہ وہ لاہور چلے گئے, میری پیدائش لاہور میں ہی ہوئی. اچھا, پیدائش بھی لاہور ہی میں؟ پیدائش لاہور میں ہی ہوئی, پروان بھی لاہور میں ہی چڑھا. تو مجھے کچھ عرصہ ہو گیا ہے, 7-8 سال ہو گئے ہیں, تو میں نے ملتان میں جو ہے نا میں اب آ چکا ہوں, لیکن میری ساری سروس, میری ساری جو تربیت اور تعلیم وغیرہ یہ وہ سب کچھ لاہور میں ہی جو ہے نا وہ مکمل ہوئی ہے. اس کے بعد پھر جب آپ سرکاری ملازمت میں آتے ہیں تو پھر آپ یہ ہائی کورٹ سے ہی آغاز ہوا؟ نہیں, میرا سب سے پہلے جو ہائی کورٹ جو ہے نا وہ پنجاب سول سیکریٹریٹ میں جو ہے نا وہ آغاز ہوا تھا. تو آپ کو میں ابھی ملتانی صاحب کا جو ہے نا وہ ذکر ہو, تو میں جب مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ ٹیسٹ دینے کے لیے یعنی روزگار کے سلسلے میں جب میں سیکریٹریٹ میں گیا تو وہاں میں نے امتحان جو دیا, تو وہ جو میرے جو اتھارٹی تھے جنہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا, تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم کہنے لگی کہ وہ آپ ان کے بیٹے ہیں, آپ کا تو ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں کہا سر اللہ کا شکر ہے میں نے ٹیسٹ دیا ہے, میں کامیاب ہوں, کیا میرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ تو بہرحال اس وقت مجھے پتا چلا کہ ہمارے والد صاحب کی جو ہے نا وہ کتنے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور کتنا جو ہے نا وہ ان کو چاہتے ہیں اور ان کی خدمات کا کس قدر احتراف جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اس سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ زندگی میں محنت کرتے ہیں تو ریٹرن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہی نہیں آپ کی اولاد کو بھی عطا کرتا ہے. الحمدللہ, بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. میں جب چھوٹا تھا تو میرا اسکول جو ہے وہ ان کے کالج کے ساتھ ہی ہوتا تھا جس کالج میں وہ پڑھایا کرتے تھے. تو میں شام کو جو ہے نا کالج اسکول سے نکلنے کے بعد میں ان کے پاس بیٹھ جاتا, وہ پچھلی سیٹوں پر بیٹھ کر جو پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ دیکھتا رہتا تھا. جیسے ایک مادری زبان نہیں ہوتی, بچہ لاشعوری طور پر سیکھ جاتا ہے, تو وہ میں جو پڑھا رہے ہوتے تھے تو میں دیکھتا رہتا تھا. تو وہ سب کچھ پینسل اٹھائے بغیر مجھے مادری زبان کی طرح ملان ہو گیا کہ آپ کو ادھر جانا ہے. ہاں جی, کبھی کبھی دفتر وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے, تو میں دیکھتا تھا کہ یار یہ آفیسرز کے ساتھ جو ہے نا وہ ملواتے تھے مجھے. تو مجھے بھی جو ہے نا اس وقت یہ شوق پیدا ہوا, لگن پیدا ہوئی, جوش پیدا ہوا کہ کسی دن میں بھی انہی کی طرح ہی جو ہے نا انہی آفیسرز کی طرح میں بھی کبھی بنوں گا. بس وہی جوش و ولولہ تھا جو آگے زندگی میں کام آیا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے پروگرام میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس وقت ایک بندہ ناچیز جو ہے نا وہ بیٹھا. ماشاءاللہ. اچھا, سول سیکریٹریٹ سے آپ کی سروسز کا آغاز ہوتا ہے؟ جی جی بالکل. تو پھر آپ کتنا عرصہ اس میں رہے آپ سول سیکریٹریٹ؟ تقریباً 17-18 سال میں نے وہاں پر سروس کی. صحیح. اور اس کے بعد پنجاب سروس ٹریبونل میں بالکل ایک ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سیٹ اپ تھا, انٹائرلی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سیٹ اپ تھا. تو وہاں میں گیا تو میری خوش قسمتی ہے, وہاں پر ہمارے ایک مرحوم جج صاحب تھے, جسٹس ریاض کیانی صاحب, تو ان کے ساتھ معروف جسٹس ریاض کیانی صاحب کا نام تو بڑا, ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا جو ہے نا وہ اتفاق ہوا. میں تو اعزاز سمجھتا ہوں. تو ان کے ساتھ اتنے قابل آدمی تھے, ججمنٹ جو ہے نا ان کی جب دیکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے موتی پروئے ہوئے. تو ان جیسے قابل آدمی سے ہم نے جو ہے نا بڑا کچھ سیکھا. تو اس کے بعد میری جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ میں میری سلیکشن ہوئی 2013 میں. تو اس کے بعد پھر 2013 سے پھر 2022 میں میری وہاں سے جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ ہوئی. اچھا, جب آپ, میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم موازنہ بنتا تو نہیں ہے, لیکن اگر ہم موازنہ کرنا چاہیں تو آپ نے کہاں زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کیا, سول سیکریٹریٹ میں یا ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں جی, کمفرٹیبل کی بات جو ہے نا اس سے میں ذرا اس کو دوسرے پہلے میں کہوں گا, جہاں سروس کا مجھے مزہ آیا اور جہاں سیکھنے کا موقع ملا تو وہ میرا خیال ہے پنجاب سروس ٹریبونل اور لاہور ہائی کورٹ میں مجھے وہاں سے سیکھنے کا بڑا جو ہے نا وہ مجھے اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہی کمفرٹیبل ہے کہ میں نے وہاں سے مجھے کافی کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو جو ہے نا وہ ملا. کمفرٹیبل ہونا میں کہتا ہوں زندگی تو ہے وہ لگن کا نام ہے, محنت کا نام ہے, جستجو کا نام ہے, عزم کا نام ہے. تو مجھے وہاں سے جو ہے نا وہ کافی زیادہ آپ کو سیکھنے کا بھی وہاں پہ زیادہ موقع ملا. اچھا, آپ نے بے شمار اپنی سروسز کے دوران بے شمار ججز کے ساتھ آپ نے کام کیا, جسٹس کے ساتھ کام کیا. آپ کو ذاتی طور پر اگر میں کہوں کہ بہت زیادہ کسی نے متاثر کیا, وہ کون سے جسٹس صاحب تھے؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا, جسٹس ریاض کیانی
انہیں کا نام بہت لیں گے لائک آپ؟ جج تھے. تو اس وقت مجھے پتا لگا کہ یار ایک جج جو ہوتا ہے نا اس کی کیا جو ہے نا اس کا کیلیبر ہوتا ہے, اس کی کیا لیاقت ہوتی ہے. تو اب وہ فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے. جسٹس جہانگیر ارشد صاحب تھے, بڑے لائک تھے, اور وہ ایسے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے ان کے جو ہے نا وہ بچے ہیں. تو وہ ان سے بڑا سیکھنے کا موقع ملا. جسٹس لارڈشپ جسٹس محمد طارق عباسی صاحب تھے, تو ان سے بڑا سیکھنے کا موقع ملا. جسٹس شاہد وحید صاحب تھے, اس وقت موجودہ آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو بڑے یعنی نفیس جو ہے نا وہ جج تھے. تو بہرحال بڑا کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملا. نہیں جس کا الفاظ میں اظہار جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ایک فیلڈ ہے. اچھا آپ جو ہے آپ کے سامنے بھی ہیئرنگ وغیرہ بھی ہوتی تھی؟ بالکل جی, ہماری جاب ہی ایسی تھی, ساری کی ساری ہیئرنگ جو ہوتی تھی وہ ہمارے سامنے ہی ہوتی تھی. ہم ہوتے ہمارے ساتھ جو کولیگز ہوتے تھے تو انہی کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کوئی ایسا کیس جس کی ہیئرنگ آپ کو یاد رہ گئی ہو؟ ایک کیس مجھے یاد ہے, ہمارے سابقہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ تشریف لائے تھے کسی ضمانت کے سلسلے میں. تو ہمارے جج صاحب کا مجھے کنڈکٹ مجھے بہت ہی اچھا لگا. تو جب ان کی ضمانت جو ہے نا وہ ہوئی تو کچھ لوگوں نے نا پیچھے ان کے جو سپورٹر سے انہوں نے کچھ نعرے وغیرہ لگانے شروع کر دی. اچھا. تو ہمارے جج صاحب نے بغیر یہ دیکھے کہ ہی واز دی ایکس چیف منسٹر آف پنجاب, اس وقت وہ ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے. صحیح. تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی میاں صاحب اپنے لوگوں کو روکے, یہ آپ کی جو بیل جو ہوئی ہے یہ ابھی ریورس بھی ہو سکتی ہے. تو مجھے اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ وہ کتنا جو ہے نا کتنے حد تک جو ہے نا وہ نیوٹرل تھے, اور کس حد تک جو ہے نا وہ انصاف کی پاسداری جو ہے نا وہ کرنا جانتے تھے. اس وقت جو سب سے بڑا جو ہے نا اس وقت میں نے کہا سر واقعی یہ آپ نے آج انصاف کی نا ایک بہترین مثال جو ہے نا کام کر دی. آپ نے کسی بڑے کو نہیں دیکھا, آپ نے انصاف کا جو ہے نا وہ بول بالا کیا ہے. اچھا اس دوران میں دیگر جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہیئرنگ وغیرہ میں آپ کا اتفاق ہوا بیٹھنے کا؟ بہت کم. یہ جو ہے جو میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تھے نا ان کے ریمارکس جو تھے وہ مجھے ساری زندگی جو ہے نا وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتے. جسٹس صاحب کے جو جسٹس محمد طارق عباسی صاحب. ارشد جہانگیر صاحب کا تعلق تو ملتان سے تھا؟ ہاں جی, ہاں جی. وہ کیسے جائے؟ بڑی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے, بڑے پیار والی شخصیت کے مالک تھے, اکثر اپنے گھر میں مدعو کرتے تھے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں ان کی تعریف کے, جب لاہور میں وہ ہوتے تھے تو ان کو اپنے سٹاف کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ وہ خود جو ہے نا جب چھٹی جب ہوتی تھی نا, جب یعنی اینڈ ہوتا تھا تو کبھی بینچ پر جب ہم جانا ہوتا تھا ملتان بینچ میں خاص طور پر, تو خود ڈرائیور پر چلے جاتے تھے, اپنے سٹاف کو اپنی گاڑی جو ہے نا وہ ان کے حوالے کر دیتے کہ بھئی اپنے ڈرائیور کو حکم فرماتے تھے کہ بھئی یہ میرے سٹاف ہے تو ان کو جو ہے نا آپ نے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, جو ہے نا آپ نے ان کو ملتان جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جو ہے نا جب بھی تاریخ ہوگی آپ نے لے کر آنا. تو یہ ان کی جو وہ خصوصیت تھی جو میں نے کسی آفیسر میں آج تک جو ہے نا زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. نہیں ان کے دیگر جو فیملی ممبرز ہیں نا, میری اکثر کے ساتھ میری دوستی ہے. جاوید اقبال صاحب ہوتے تھے, ان کے کزن تھے, پھر ڈاکٹر طارق سعید پیرزادہ یہ بھی ان کے عزیزوں میں سے. میری ساری ان لوگوں کے ساتھ یہ ساری فیملی ہی بڑی محبت کرنے والے, بڑے جی بہت بڑے نوبل پرسن, ویری نوبل پرسن, ویری پیٹرنل جو تھے. ہم تو جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ جب تک ان کا ذہن جو ہے نا ان کا خیال جو ہے نا وہ ذہن میں نہ آئے, اور ان کے لیے ہر وقت ہماری جو ہے نا وہ دعائیں نکلتی رہتی. کسی خاتون جسٹس کے ساتھ بھی کام کیا؟ نہیں, خاتون جسٹس کے ساتھ اتفاق ہے کبھی ایسا موقع نہیں ملا. اچھا, جسٹس فخر النساء صاحبہ کے متعلق تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا. ہاں جی, وہ نام بالکل سنا ہے, لیکن شی ریٹائرڈ بیفور مائی انڈکشن انٹو سروس ان لاہور ہائی کورٹ. اچھا, اس سے پہلے وہ ریٹائر ہو چکی تھی. چلے تو اچھا, اس سارے پیریڈ کے دوران آپ کی کبھی خواہش نہیں رہی ملتان آنے کی؟ کیا آپ کے فادر کا شہر تھا؟ جی, بچپن سے ہی جو ہے نا وہ ملتان آتے رہے ہیں. صحیح. تو بڑی محبت تھی ملتان سے,
تو آفٹر ریٹائرمنٹ تو میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ محسوس کیا کہ میرے لیے ملتان شہر کی جو ہوائیں ہیں نا وہ مجھے بڑی اپنی طرف جو ہے نا وہ کھینچتی ہیں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بقیہ جو زندگی ہے وہ اب میں ملتان میں ہی گزارنا چاہتا ہوں. اچھا، میں آپ کے متعلق عابد حسن بھائی میں جانتا ہوں کہ ارسپیکٹو آف ریلیشن شپ آپ ایک دوست بہت اچھے ہیں، اپنے بھتیجوں کے ساتھ بھی، اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی. یہ کوئی خصوصی شغف ہے آپ کا، یہ خصوصی ملان ہے آپ کا؟ میں خاص طور پر یوسف بلوچ صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو کہ سپرنٹینڈنٹ کسٹمز کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، ان کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی ہے. میں ان کا جو ہے نا وہ میرے چچا ہیں، میں ان کا بھتیجا ہوں. اچھا، وہ آپ کے چچا ہیں؟ وہ میرے چچا ہیں، میں ان کا بھتیجا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو بس یہ ہے کہ ان کا میری عمر کا 2-2.5 سال کا فرق ہے. تو جہاں تک تعلق ہے نا، تو ہمارے گرینڈ فادر جو ہے جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی، میری عمر جو ہے نا وہ 5 سال تھی. تو ہم آپس میں بچپن ہمارا گزرا ہے. تو بڑے مشکل حالات میں ہم نے ان کو دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو جو ہے ہمارے والد صاحب تو جو ہے ویل آف تھے، لیکن ان کا جو تعلق تھا نا وہ بڑا ایک یعنی سیڈ ایکسپیرینس تھا کہ 7 سال کی عمر میں یتیم ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ گروم کیا اور وہ ماشاءاللہ آلسو ریٹائرڈ یعنی کہ لیگل سپرنٹینڈنٹ لیگل برانچ ان کسٹمز آفس ملتان. بڑی محنت کی ہے انہوں نے، اور بڑے معروف ہیں ماشاءاللہ کسٹمز ڈپارٹمنٹ. زندگی میں بڑے انہوں نے کام کیے ہیں، بڑے کہ نہیں کام کرنے سے وہ گھبرائے نہیں ہے. کوئی انہوں نے وہ محسوس نہیں کیا کہ بھی میں یہ کام کر رہا ہوں کوئی لوگ مجھے کیا کہیں گے. محنت کی ہے، بس یہ محسوس کیا ہے کہ بھئی محنت میں عظمت ہے، چاہے کسی طرح کی بھی ہو. اپنے مستقبل کی طرف جو ہے نا وہ انہوں نے ایک ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے اچیو کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بہت کامیاب. اچھا، آپ کی اولاد میں بچے ماشاءاللہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بچے جی، میرا ایک بیٹا ہے جی، وہ اس وقت 2nd ایئر میں ہے. میری بیٹی جو ہے وہ اس وقت BS انگلش کر رہی ہے ماشاءاللہ. تو بڑا مطمئن ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اچھا، میں پرسنل سوال کرنا چاہوں گا. ہماری بھابھی صاحبہ کے ساتھ زندگی جو گزری، جو وقت گزر رہا ہے، کیسا لگتا ہے؟ ماشاءاللہ جی، ویری نوبل لیڈی. تو صحیح پوچھیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا جھکنے کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تھا، لیکن میری جب ان سے شادی ہوئی تو انہوں نے کہا جی جناب آپ ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں، نماز پڑھا کریں. تو میری زندگی میں ان کا یہ اثر سب سے زیادہ ہے کہ ان کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ نماز کی طرف ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا وہ موقع دیا. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ان کا کنٹریبیوشن تھا. الحمدللہ. ظاہر ہے جی، ایک اچھی عورت ہو، نیک عورت ہو تو ان کی جو ہے نا وہ ذات خود جو ایک انسان کا کریکٹر ہوتا ہے نا وہ ایک تربیت جو ہے نا آٹومیٹکلی تربیت کا کام کرتا ہے. تو ظاہر ہے وہ بچوں میں بھی ظاہر ہے وہ چیز جو ہے وہ قدرتی طور پر جیسے ایک زبان ہوتی ہے، میں ایک اردو زبان کا ہوں، پشتو زبان کا ہوں، تو وہ بچوں کو آ جاتی. تو ظاہر ہے اگر ماں باپ نیک ہوں، نیک نیت ہوں، تو وہ بچوں میں وہ خصوصیات جو ہیں بڑی خوبصورت مثال آپ نے ماشاءاللہ سے دی ہے کہ واقعی صحیح بات، جس ماحول میں بندہ رہ رہا ہو ویسا ہی ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، میں زندگی میں کبھی کوئی ریگریٹ بھی رہا؟ دیکھیں جی، ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے، ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ غم بھی گزشتنی خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو. زندگی میں خوشیاں اور غم جو ہے نا وہ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو باحوصلہ انسان جو ہوتے ہیں وہ غموں کو فیس کرتے ہیں، ان مشکلات کو فیس کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ مشکلات کی چکی میں سے نکل کر آتے ہیں وہی اصل میں کامیاب انسان کہلانے کے مستحق ہے نا. بالکل نہیں، ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے بھی پروو کیا ہے، اور آپ کے بچے بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں اسی طرف کو آ رہے ہیں. مجھے تو یہ بات بڑی متاثر کرتی ہے کہ آپ لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، جاب بھی وہاں پہ ہوئی، اور آپ اپنے رشتہ داروں کی محبت میں متعان آ گئے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی کہہ سکتے ہیں. یہ ایکسپیرینس کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. ویلکم کیا سب لوگوں نے؟ بالکل جی، بالکل ابھی تک ویلکم کرتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں.
تو ظاہر ہے پیار وہی پیار ہی تھا جو مجھے یہاں پر کھینچ لایا، اور الحمدللہ۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بھی لاہور سے تعلق ختم ہو گیا، ٹوٹ تو نہیں سکتا۔ وہاں تو ظاہر ہے لاہور کی ہواؤں کا ایک اپنا مزاج ہے، لاہور کی جو فضا ہے وہ بھی اس کی ایک اپنی انفرادیت ہے، تو ظاہر اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، بس اپنا بچوں نے اس تبدیلی کو کیسا محسوس کیا؟ ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے؟ بچوں نے بھی بالکل، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں سال میں 5-6 مہینے کے بعد جو ہے نا ہمیں آپ لاہور جانا، تو 5-6 مہینے کے بعد لاہور جانا ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک جس کو کہتے ہیں نا چینج آف انوائرمنٹ، تو اس کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی تو دوستیاں وہاں پہ ہوں گی نا؟ بالکل بالکل بالکل، اپنی بھی دوستی ہیں، پرانی دوستی ہیں، تو وہ دوستوں کو ملتے ہیں تو وہ دل جو ہے نا وہ ذرا مطمئن ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ بالکل چلے ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ رنگوں میں رنگ کون سا پسند ہے آپ کو؟ رنگوں میں رنگ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ایک خاص رنگ جو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہو؟ صحیح ہے، آسمانی رنگ جو ہے وہ آسمانی رنگ وہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، ذرا اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگتا ہے۔ پھلوں میں پھل کون سا پسند ہے؟ پھلوں میں an apple a day keeps the doctor away۔ پسند ہے آپ کو، وہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو سپانسر کیا جاتا ہے 4 دن کے لیے، آپ کو کالام کاغان سوات کی سیر کے لیے بھیجا جاتا ہے، سپانسر کیا جاتا ہے، 4 لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، کن کن کو لے کے جائیں گے؟ نام لیجئے۔ دیکھیں جی، ہمارے ایک جن ہمارے چچا جن کا آپ نے ذکر کیا، یوسف بلوچ صاحب، ہماری فیملی کے ایک اور شخصیت ہیں جناب وسیم ممتاز صاحب، جو شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، وسیم ممتاز صاحب ایڈوکیٹ، بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، تو ایک وہ ہیں، تو ایک اپنے ایک دوست ہیں وہ لاہور میں رہتے ہیں، عارف صاحب، وہ ہیں، اور ایک اپنی بیگم کو کہہ سکتے ہیں، ایک اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ بیگم کے ساتھ خاصی دوستی ہے مجھے لگتا ہے۔ بالکل جی، دوستی ہونی چاہیے جی، رشتہ ہی ایسا ہے، رشتہ ہی ایسا ہے۔ آپ نے پوری زندگی جو ہے نا ان کے ایک ایگریمنٹ جو ہے نا وہ کیا ہے، تو ایگریمنٹ کو نبھانا تو پھر فرض بنتا ہے نا جی۔ صحیح، ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ چلیں، ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے۔ اچھا، میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں، اگرچہ ہمارے دین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اگر دوبارہ آپ کو آپشن دی جاتی ہے تو آپ عابد حسن ہی بننا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو محسوس کرتے ہیں کچھ کمی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے لیے نا خدمت کرنے کا موقع دے۔ اپنے لیے تو دنیا میں سبھی جیتے ہیں، کچھ ایسا کر جائیں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، لوگوں کے لیے کر جائیں تاکہ مر جائیں تو لوگ جو ہے نا وہ یاد رکھیں کہ یار اس بندے نے یہ کیا ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں انسان آئے اور ہزاروں انسان گئے، تو کچھ ایسا کر کے جانا چاہیے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ لٹریچر کے ساتھ بھی کوئی شغف ہے؟ شاعری پسند ہے؟ شاعری سننا جو ہے نا وہ پسند ہے، کبھی لکھنے کی کوشش نہیں؟ بڑی کوشش کی ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا وہ عطا نہیں ہے۔ یہ شاعری کا کام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو عطا کرتا ہے، ہم پتہ نہیں اس قابل جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ ہاں، ذوق ضرور ہے، اچھی شاعری سننے کا ذوق ضرور ہے۔ جی معزز خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کے کامیاب شخصیت کے ساتھ کس قدر خوبصورت نشست رہی ہے، اور انہوں نے اپنی شخصیت کے بہت خوبصورت پہلو آپ سب لوگوں کے سامنے واقع کیے ہیں، اور بہت لطف آیا ان کے ساتھ اس ساری ملاقات کا۔ میں عابد حسن صاحب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی دوستو، پروگرام کامیاب و کامران اپنے اختتام کو پہنچا، اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں، اور آج کی چھوٹی سی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ یہ ہے کہ راستے کی مشکلوں کا مت سوچو، سفر جاری رکھو، مشکل راستوں کی منزل بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔
پروگرام کامیاب و کامران اپنے اختتام کو پہنچا۔ اشر حسن کامران اپنے پروڈکشن انچارج محمد احمد اور ان کے اسسٹنٹ مس کرن اور خرم شہزاد کے ساتھ چاہتا ہے آپ سے اجازت۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تب تک رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال۔ اللہ نگہبان۔